نے ان کے والدین کی عظمت و شان کے بارے میں ہمیں روشن فرمائیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر دھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف وقت کو مختصر کیا، خطبہ ختم کیا، آپ کی ٹھنڈ کے وقت باعث کہ آپ کو اذیت نہ ہو، سلام پیش کر پوچھا معلومات ہوں گی۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام پیش کر رہا ہوں اور پورا ایک نصاب پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑوں میں سوتا تھا، یہ جو جاڑوں کا سردی کا زمانہ ہے، سلام اس پر کہ جس کے نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت کیسریت فوج دارائی، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، ناموس رسالت پہ قربان ہونے والے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلام ہو ناموس رسالت پہ قربان ہونے والوں کو جو سنا سکتے ہیں آج بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ اے شہیدان ناموس رسالت یہ نہ سمجھنا کہ تم چلے گئے ہم کی سناتے رہیں گے تا قیامت، خالد و حیدر و حسین کے افسانے۔ آج 8ویں دستار بندی کی یہ خوبصورت مجلس اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں مجلس قائم ہے، جس خوبصورت انداز کے ساتھ نعت مبارک پڑھی گئی اور آپ نے سنی، تقریباً ہمارا کام پورا ہو گیا، کیونکہ نعت ہی ایک ایسا پیغام ہے جس کے ذریعے امت کو بیدار کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں جب نوجوان گانوں اور فحاشی کی طرف جاتا ہے، آج ان بچوں نے حفظ قرآن کیا، ان کو مبارک، ان کے والدین، ان کے اساتذہ کو مبارک، اور پوری مجلس انتظامیہ، مسجد پورا اور جامعہ لطیفیہ نزیدیہ محمدی روحانی کافلہ کے ہر کارکن، تمام طریقت و سالکین کے احباب جو یہاں موجود نہیں، یہاں سے دور دراز ہیں، میں سب کا بہت ممنون و مشکور ہوں اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑھ چڑھ کر اس کام میں میری مدد و معاونت کی۔ یہ کام کیا ہے؟ یہ قرآن تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں۔ ہم دار و رسم کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں۔ قرآن کی عظمت یاد رکھو، قرآن کی عظمت یاد رکھو، قرآن اصول ہستی ہے، قرآن کی عظمت یاد رکھو، قرآن اصول ہستی ہے۔ کچھ اہل یقین ہی سمجھے ہیں یہ باب قبول ہستی ہے۔ قرآن کی عظمت یاد رکھو، قرآن اصول ہستی ہے، تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، قرآن و سنت کو پھیلاتے ہیں، دن رات ان کے اجالے ہیں۔ یہ نوجوان
رہی ہے قرآن کی عظمت یاد رکھو. قرآن اصول ہستی ہے. ہماری زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات آ جائیں, ہماری زندگی میں اس صاحب کی سنت آ جائے جو صاحب قرآن ہے, جس کے لیے نظام حیات کو قائم کیا گیا, جس کے لیے قرآن کو متعارف کرایا گیا, جس نے آ کر قرآن نازل کرنے والے کو متعارف کرایا, اللہ کی توحید کا پیغام دیا. رب اپنے محبوب کا تعارف کراتا ہے, محبوب رب کا تعارف کرا رہا ہے. کتنی عظیم ہستی اللہ نے دی جن کی بدولت ہمیں ایمان, قرآن اور اسلام ملا. تو ہم نے قرآن صرف حفظ نہیں کرنا. طلباء آپ صرف حافظ نہیں ہو, بلکہ حفظ حاصل کرنے کے بعد اس علم کو آگے پھیلانا ہے. عملی طور پہ آپ نے پوری محنت کے ساتھ اس کام کو جاری و ساری رکھنا ہے. اور ابھی کام رکا نہیں ہے, آگے اور منازل ہیں, اس کو طے کرنا ہے. اور ان کے والدین اس میں اہم کردار ادا کریں گے. اور ہم اس وقت تک دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن کے اندر ڈھال نہ دیں, جب تک ہم قرآن کی بات کو نہیں مانیں گے. اہل اللہ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی, سنت مبارک کی تعلیم دی. آپ سب کے مشائخ غلام پیران قباد نے, آپ کے اساتذہ نے ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دی. آیا اس پرفتن دور میں ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ غور و فکر کا موقع ہے کہ ہم نے قرآن پہ کس طرح کی فکر کی ہے. قرآن تو ہمیں بہت سی تعلیم دے رہا ہے, بہت ہی تعلیم دیتا ہے, لیکن ہم اس کی تعلیم نہیں مان رہے. قرآن ہمیں نماز کا درس دیتا ہے, قرآن ہمیں روزے کا درس دیتا ہے, قرآن ہمیں زکوٰۃ کا کہتا ہے, قرآن ہمیں صدقات کا کہتا ہے, قرآن ہمیں والدین کی خدمت کا کہتا ہے, قرآن حسن سلوک اور اچھی زبان استعمال کرنے کا کہتا ہے. قرآن میں بہت سارے احکامات ہیں, لیکن ہم قرآن پڑھتے بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کرتے. اور جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا انہیں اس کی قدر و قیمت کا پتہ ہے. مشہور صوفی حضرت شفیق بلخی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کے پاس تشریف لے گئے, اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے آپ کو پہچانا نہیں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا, آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں میں بلخ سے. فرمایا تم شفیق بلخی کو جانتے ہو؟ انہی سے پوچھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور میں جانتا ہوں. فرمایا مجھے ان کے بارے میں کچھ ادا کرو, ان کے رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ مختصر بتا دیتا ہوں. انہیں کچھ نہیں ملتا, یعنی ان کو اگر کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں, اور جب کچھ مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کس نے کہا؟ شفیق بلخی نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے سوال میں بتایا کہ جن کا آپ پوچھ رہے ہیں جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں, اور جب کچھ مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں. یہ سن کر عبداللہ بن مبارک نے فرمایا یہ تو کوئی خاص بات نہیں, یہ تو ہمارے ہاں کتوں کا بھی طریقہ ہے کہ انہیں ٹکڑا نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں, اور کوئی انہیں روٹی کا ٹکڑا دے دے تو دم ہلا کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ تو جانوروں کی خاصیت ہے, اس کے علاوہ کوئی ہمیں بتاؤ. تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی آج ہی سے عرض کرتے ہیں حضور میں تو اتنا ہی جانتا تھا جو بتا دیا, آپ بتائیے کون سا طریقہ ان لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے. میں جاؤں گا تو آپ کے طریقے کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کے متعلق آگاہ کر دوں گا. فرمایا جب کچھ نہ ملے, جب کچھ نہ ملے تو شکر ادا کرو,
جب کچھ نہ ملے تو شکر ادا کرو، جب کچھ مل جائے تو دوسروں کو دے دیا کرو. کتنی بڑی نصیحت کی ہے، کتنا بڑا قرآن کے متعلق آگاہی فرمائی ہے. آج ہمیں ملنا نہیں، ہم شور و ویلا ڈالتے ہیں، اور جن کے پاس ہے وہ مال پہ قابض ہیں. مال کا قبضہ چھوڑ دو، مال تمہارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، اس کے بندے اللہ کے ہیں. جو تمہارے پاس ہے اس کو تقسیم کرو، اللہ کے بندوں تک پہنچو، غریبوں کی مدد تک پہنچو. اگر تمہارے پاس نہیں، سائل آتا ہے تو تم نہیں دے سکتے تو اچھے الفاظ سے اس کو دوا دے دو، اپنی ہمت کے مطابق اس کی مدد کرو. تو آپ فرماتے ہیں اگر نہیں ملتا پھر بھی شکر ادا کرنا ہے، اگر مل جائے تو پھر اسے دوسرے لوگوں کی خدمت میں جا کے آپ نے پیش بھی کرنا ہے. تو میرے دوستو، ہمیں قرآن کے یہ دو اصول آج سامنے آتے ہیں. صبر اور شکر کے ساتھ ہم نے تقسیم کرنا ہے اللہ کے بندوں میں. اگر یہ عادت بن گئی، میں آپ کو حنفاً ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، مال تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں بڑھتا. آپ اس کو بڑھائیں اور اس کو آگے لے کے جائیں. میرے دوستو، آپ قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کیجیے اور اپنے دل کو آباد کیجیے. مجھے ایک شخص ملا، وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا مجھ کو ہنر دے دیجئے کہ میں اکیلے لوگوں کو اللہ سے باتیں بھی کروں، جنات کو بھی بلا کر اسے کام لے لیا کروں، آٹا بھی گون دیا کرے، جھاڑو بھی لگا دیا کرے، حضور میں آیا ہوں، مجھے ایسے بھی دیوانے. تو میں نے کہا بھائی یہ کام سارے کے سارے جو تو کہہ رہے ہیں یہ میرے پاس تو نہیں ہے. ہاں، قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کر لو تو تمہیں کامیابی مل جائے گی. جو لوگ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، اسی طرح کوئی لوگ راتوں رات ہی روحانیت کی اس سیڑھی پر پہنچنا چاہتے ہیں. ایک دن بیت ہوں، اگلے دن پیرانے پیر بن گئے. ایسے نہیں ہوگا. 40 سال جنگلوں کے اندر اولیاء نے جو ہے اپنی محنتیں کی ہیں اور تعلیم حاصل کی ہے. ایک شخص اپنے علاقے کے بزرگ کے پاس جاتا ہے، بہت شعرا تھا، کہتا ہے حضور میں حاضر ہوا ہوں، مرید ہونا چاہتا ہوں، لیکن شرط ہے نہیں. آج کل مرید ہونے سے پہلے شرط کی جاتی ہے. پہلے زمانہ تھا بیعت کے لیے بھی شرائط ہوتی تھی، آج مرید شرط چلتا ہے. ہاں، کیا شرط ہے؟ مجھے بھی کئی لوگ کہتے ہیں دکان چلے گی تو میں بیعت ہو جاؤں گا، ویزا لگ گیا جس دن جہاز پہ جانے سے پہلے بیعت ہو جاؤں گا. نہیں، یہ نہیں ہے طریقہ کار. تو انہوں نے کہا ہاں تیری کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں مجھے اسم اعظم سکھا دیں، وہ نام سکھا دیں، بس وہ میں نام لیا کروں تو کنجی کھل جا کرے اور میرے کام ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اسم اعظم سکھا دیتا ہوں اور میں تمہیں سکھاؤں گا اور تمہارے اندر کی اہلیت جو بھی ہوگی اس کے مطابق پھر تم سیکھ جاؤ. لیکن تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا، ایک کام تم نے کرنا ہے. شیخ نے فرمایا تم نے ایک کام کرنا ہے. جی حضور، اس میں آپ میں نے سیکھنا ہے اور مٹھی میں ساری دنیا کو بند کرنا ہے، میں ایک ہی دو کروں گا. آپ مجھے حکم تو فرمائیں، میں ابھی وہ کام کرتا ہوں. اچھا، تم شہر کیا جہاں پہ دروازہ ہے وہاں پر چلے جاؤ اور ادھر جا کے تھوڑی دیر کھڑے ہو اور منظر دیکھو وہاں کا، لوگ آ جا رہے ہوں گے. واپس آ کے مجھ کو بتانا جو تم نے دیکھا. اس نے کہا حضور یہ تو کام مشکل نہیں ہے، میں تو ابھی گیا جناب، دوڑ کے گیا، واپس آتا ہوں اس میں اعظم لینے. میں نے تو پوری دنیا کو مٹھی میں بند کرنا، تو یہ تو ابھی میں جاتا ہوں. پھاٹک ہے، اس اللہ کے زمانے میں پھاٹک کہتے تھے جو بڑا دروازہ ہوتا شہر کا. یہ شخص شہر کے دروازے پہ جا کر بیٹھ گیا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمزور سا لکڑہارا بزرگ اپنے گدھے پر لکڑیاں ڈال کر چلا آ رہا ہے اور اس شہر کا ایک کوتوال جو ہے اس نے اس کو پکڑ لیا اس گیٹ کے اوپر اور اس سے پوچھ شروع کر دیے لکڑیاں کہاں سے لائے ہو، اور اس طرح اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی
اور اس کی ساری لکڑیاں جو تھی وہ چھین لی اور لکڑہارے کو کہا کہ تو چلا جا۔ شخص مذکور نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور واپس آ کے اس نے اپنے مرشد کو بتایا جن سے بیعت ابھی ہونا ہے، اسم اعظم لینا ہے، حضور میں نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ بڑا غریب اور مسکین کمزور سا لکڑیاں جنگل سے لے کے آ رہا ہے، سپاہی نے اسے روک کے اس کی لکڑیاں چھین لی ہیں اور اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اے اسم اعظم لینے والے، تو نے واقعہ سارا دیکھا، اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو اس موقع پہ کیا کرتا؟ وہ کہتا ہے حضور آپ دیکھیں تو دیکھیں، میرے پاس اسم اعظم ہوتا میں سپاہی کی گردن اڑا دیتا، اسے تھپڑ مارتا اور وہ بزرگ جو ہے اس کی مدد کرتا۔ تو انہوں نے کیا کہا، وہ جو بزرگ ہیں جن سے سپاہی نے لکڑیاں چھینی ہیں وہ میرے مرشد ہیں، انہوں نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے، اور تیرے اندر اتنی قوت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی کہ تو اسم اعظم لے کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے گا۔ مارنا تو وہ بھی چاہتے تو مار سکتے تھے، وہ تو اللہ کے ولی ہیں اور میرے مرشد ہیں۔ سنیے اس بات پہ، اس حقائق پہ اپنے اندر ایک چینج لائیں۔ بدلہ لینا کوئی بڑی بات نہیں، اسم اعظم سیکھنا ہے۔ اسم اعظم سیکھنے کے لیے ابھی بھی آن لائن لوگ مجھے کہتے ہیں، میں ذکر تو دے دیتا ہوں اسم اعظم کا، اللہ والا کارڈ آپ لیتے ہیں، اللہ اللہ بھی کریں گے، لیکن اس کو سیکھنا پڑے گا، الف لام لام اور ہا کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ جب سیکھ جائیں گے تو پھر لکڑہارے کی طرح لوگ گالیاں بھی دیں گے، ماریں گے بھی، لیکن بولیں گے نہیں۔ علم ہونے کے باوجود، عبادتیں ہونے کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں، انتقامی کارروائیوں میں لگے ہیں، بدلے لیتے ہیں، تو پھر بہت فکر کی بات ہے۔ میرے دوستوں، قرآن ہمیں درس دیتا ہے عاجزی اختیار کرنے کی، غریبوں کی مدد کی، بدلہ نہ لینے کی، معاف کرنے کی۔ معاف کرنا سیکھیے کہ ایک شخص جس کے پاس اسم اعظم ہے اور کئی اس کے مرید آگے اسم اعظم رکھ کے دل میں اللہ کو بسا کے پھر رہے ہیں، سپاہی اسے لکڑیاں بھی چھین لیتا ہے، لیکن وہ آگے سے خاموش ہے، کھڑا ہے۔ اہل اللہ جو اللہ کے بندے ہو گئے اور اللہ کے محبوب کے پکے اور سچے غلام ہو گئے، وہ بدلے نہیں دیا کرتے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں، آپ اپنے بھائیوں کو معاف کریں، اپنی بہنوں کو معاف کریں، اپنے ہمسایوں کو معاف کریں۔ یہ تعلیم ہے قرآن کی۔ اگر قرآن کی تعلیم کے ہم خلاف جا رہے ہیں تو پھر اس نشست و برخاست کا کوئی فائدہ نہیں، اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں، اس کنوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں، اس دستار بندی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے، ہم حافظ بنتے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، حافظ بنتے ہیں، زنا و بدکاری میں لگے رہتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، بدنگاہی اور بے پردگی میں لگے رہتے ہیں، حافظ تو بن جاتے ہیں لیکن شریعت و طریقت کے کوئی اصول اس پہ چلتے نہیں۔ ہم ہماری زبان سے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، ہم غیبتیں کرتے ہیں، کسی کو دیکھ لیں، کسی کی عزت کو دیکھ لیں تو ہم اس کے خلاف بولتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا، اس کو اتنی عزت مل گئی، بدگمانیاں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے ان چیزوں کی۔ لوگوں اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو۔ تمہارے مال جو تمہارے پرس میں یا اکاؤنٹ میں ہیں ان کی حفاظت سے زیادہ تمہاری نیکیاں جن کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم غیبت کر کے، تہمتیں لگا کے، الزام لگا کے ہم اپنی نیکیاں دوسرے بندے کے نامہ اعمال میں انٹری کروا رہے ہیں۔ ہم اپنی نیکیوں کو بچا لیں اگر دو چار ہیں، قیامت والے دن بہت رسوائی ہوگی، بہت غریب ہوگا وہ بندہ۔ قیامت والے دن سب سے زیادہ غریب ہوگا وہ بندہ۔ دنیا کا غریب 40 سال پہلے، میرے آقا کا امتی، دنیا کا غریب 40 سال پہلے جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن دنیا کا امیر، دنیا کا گنہگار وہاں پہ سب سے بڑا مفلس و مدار ہوگا، غریب ہوگا، اس کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے لوگوں کی غیبتیں کر کے، لوگوں کی برائیاں بیان کر کے، لوگوں پہ الزام اور تہمتیں لگا کر اس نے اپنی نیکیاں جو تھی وہ بھی دوسروں کو دے دی ہیں۔ تو بس اپنی نیکیوں کو بچائیے
اور مخلوق خدا کی مدد کیجئے اور خدمت کیجئے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کیجئے۔ اسی میں بقا ہے نماز کی پابندی اپنے لیے ہر چیز سے ضروری کام، روزمرہ کے کاموں میں سے نماز کو ضروری کیجئے، تلاوت قرآن کو ضروری کیجئے، روزمرہ کی بنیاد پہ ذرا 10 روپے صدقہ ہی دے دیجئے۔ آپ کے پاس کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور گھروں میں رہتے ہیں، لیکن کیا پتا کہ ان کے گھر میں آٹا بھی ہے یا نہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے سبزی گوشت اور فروٹ بھی ہے یا نہیں، ان کے بچوں کے پاس دودھ ہے یا نہیں۔ کم از کم آپ اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کریں، اس فقیر کی بات کو مانیں۔ بہت سے لوگ سوال نہیں کرتے، بہت سے لوگ مانگتے نہیں، جو مانگنے والے چوراہوں پہ کھڑے ہیں ان کو تو آپ دیتے ہیں، بے شک دیں، لیکن ان کا بھی تو خیال کریں۔ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، آپ کے دروازے کے ساتھ جس کا دروازہ ہے اس کا دروازہ بھی تو کبھی کھٹکھٹا کے پوچھئے، بھئی میرے ہمسائے آپ کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی، بلکہ ذرا سا شبہ پڑ جائے کہ اس پہ غربت طاری ہے تو بغیر پوچھے کچھ ہدیہ لے کے کچھ تحفہ لے کے اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ جو بندہ اللہ کی مخلوق کے بلانے کے بغیر اس کے دروازے پہ جا کے دیتا ہے، اللہ کہتا ہے یہی تو میرا دوست ہے، یہی تو میرا رفیق ہے۔ اور ایسے رفیقوں اور دوستوں کو اللہ جنت والے دن میں ملا دے گا جو دنیا میں دوستی کرتے ہیں اللہ کے لیے، دنیا میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، دنیا میں محبت کرتے ہیں رسول اللہ کے لیے۔ نہ خون ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ کوئی اور کاروبار ہے، تعلق ہے تو صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ میرے دوستو اس نام کو سیکھیے، یہ نام تجھے اس مقام پر پہنچا دے گا۔ صرف 5 منٹ یا 7 منٹ کا ذکر کر کے پھر دعا یہ والا سلسلہ ہوگا 10 منٹ میں انشاءاللہ۔ پھر لنگر شریف آپ کے لیے کھانے کا سالن روٹی کا بہترین انتظام ہے، تمام احباب کھانا کھا کے جائیں گے۔ اسی کے اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، دل میں اللہ کو بسا لو، انوار اتریں گے تیرے دل پہ، اس دل کی صفائی کر لو، انوار اتریں گے تیرے دل پہ، اس دل کو آباد کر لو، انوار اتریں گے تیرے دل میں، تیرے دل میں آگے انوار حقوق انسانی کی تجھے ہو جائے گی خبر، کیونکہ تیرے دل میں ہے انوار الہی کی تجلی، تیرے دل پہ ہے انوار الہی کی برسات۔